تو میں آپ کر رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت جہاد کا حضرات صحابہ کرام نے جہاد کیا اور قرآن نے اس کی ترغیب دی قدم قدم پر، بلکہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کی، جان کا خوف ہوتا ہے، شوق تو ہوتا ہے آپ کو۔ وہ کسی آدمی نے مولوی صاحب سے شہادت کی فضیلت سنی نا، تو کہنے کا بڑا دل کرتا کشمیر جا کے شہید ہو جائیے، پر غلامی سروں ہی مار چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر سروں نہ مارنا، آدمی تھوڑا تھوڑا زندہ بھی رہے، تھوڑا تھوڑا شہید بھی ہو جائے تو بڑی مزے کی بات۔ ہم سے ڈرتے اور رحمت دو عالم آج یہی حال ہے امت کا۔ آج مسلمان حکمران اور مسلمان قومیں عیاشیوں کے اندر مبتلا ہو گئی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ کفر ان پر غالب اور وہ مغلوب۔ صحابہ نے ایک علاقہ فتح کیا، مفتو قوم تھی، لشکر کے امیر نے دعوت کی، آپ کی کھانے کی دعوت، اور دسترخوان پر خشک روٹی کے ٹکڑے اور پانی رکھ دیا اور ان کو بلا لیا، دسترخوان میں بٹھا دیا، اور وہ دسترخوان پہ بیٹھے، اب خشک روٹی کے ٹکڑے ان کے الگ سے کہاں نیچے اترے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بڑے گنوار ہیں مسلمان، ان کو پتہ ہی نہیں دعوت کی کیا دعوت ہے۔ ہاں، اس قوم کے بڑے لوگوں کی دعوت کی تھی، ایک دوسرے کو دیکھ الگ سے نیچے نہیں۔ خیر بادل نخواستہ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اٹھتے وقت لشکر کے امیر نے کہا کہ پھر آپ کی دعوت، اگلے دن پھر دعوت، اور بڑے شاندار کھانے اور منعقد غذائیں ان کے سامنے دسترخوان پر رکھی، اور انہوں نے بڑی رغبت سے وہ کھانے کھائے، اور کھانے کے اختتام پر صحابی فرمانے لگے کل جو کھانا آپ نے کھایا تھا وہ فاتح قوم کا کھانا تھا، اور آج جو آپ نے کھانا کھایا یہ مفتو قوم کا کھانا ہے۔ کل جو آپ نے کھانا کھایا وہ ہمارا کھانا تھا، جنہوں نے آپ کو فتح کیا، اور آج جو کھانا آپ نے کھایا ہے یہ مفتو قوم کا کھانا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی کے لیے امت کو کچھ صفات بتائی۔ بخاری کی روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کافر قومیں مسلمانوں پر یوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا آدمی دسترخوان کے کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور دوسرے بھوکوں کو آ جاؤ دسترخوان لگا ہوا ہے، آ جاؤ کھانا ختم ہو جائے گا جلدی آؤ، اور پھر وہ سارے بھوکے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اس طرح فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کافر قومیں یوں ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے۔ اگر آپ اس صحابہ کرام نے حیران ہو کر عرض کی حضور آج ہم 313 ہوتے ہیں، 1000 پہ غالب آ جاتے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں کفر کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، اس وقت مسلمان کم ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ہم ان کو غصائے سیل، ان کی حیثیت سمندر کی جھاگ جیسی بے وزن ہو کے رہیں گے، کفر کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں وہن پیدا ہو جائے، وہن پیدا۔ وَمَلْوَعْنُ یا رسول اللہ، حضور وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کی محبت، جینے کو چاہنا، اور موت سے نفرت۔